لیکن اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: طلاق، نکاح اور رجوع. وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہوگی. لہذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے نال کا، اور جھوٹی موٹی اگر نکاح پڑھایا تو وہ بیوی بن گئی اس کی. یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں. یہ شرعی مسئلہ ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ مذاق میں طلاق دی، نکاح پڑھایا، وہ ہو جائے گا، ڈرامہ لگ گیا. حدیث سنا رہا ہے نا. دیکھیے گا کہ اب حدیث سے کس طرح بدلتا ہے. حدیث بدلی یا مرزا بدلا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کیا ڈراموں میں نکاح کرنے سے سچ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں گواہ بھی موجود ہوتے ہیں. جی خالی گواہ سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا. ہاں، حق بیر بھی ہوگا، اور پھر انہی 2 بندوں کا نکاح ہو رہا ہو. بھائی ان کے تو نام ہی ڈمی ہوتے ہیں ڈراموں میں. فلاں ولد فلاں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی. وہ حدیث یہاں فٹ نہیں ہوگی. پہلے فٹ ہو رہی تھی، شرعی مسئلہ بیان ہو رہا تھا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں. اب وہ حدیث فٹ نہیں ہوگی. اب حدیث بدلی یا مرزا بدلا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے. یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. یہ ایک مفند صاحب بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا امیر معاویہ سے افضل ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں جی، یہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے، اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی ہے اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے عمر بن. ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے. کاش حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا. ہمارا تو یہی موقف ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں سب و شتم والی جو میں نے نقل کی ہے، اس میں جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنے سامنے سب و شتم حضرت علی پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو سعید ابن زید ان کو ہی سناتے ہیں نا، جو حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور اس کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی، تم لوگ عمر نو بھی حاصل کر لو اس کو نہیں پہنچ سکتے. آپ نے دیکھا اور سنا. اس کا ہی شاگرد کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت جو تابعی ہیں، تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی علیہ السلام سے مل کے کفار کے ساتھ جہاد کیا، جس گھوڑے پر آپ تشریف فرماتے اس گھوڑے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے عمر بن عبدالعزیز. یہ کہتا ہے میرا بھی یہی موقف ہے، اور کاش کہ امیر معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا. پھر آگے حدیث سنائی کہ سعید بن زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ نے جہاد کیا تو ان کی خاک برابر بھی یہ نہیں ہو سکتے جو صحابی نہیں ہیں، چاہے عمر نو بھی پا لیں. یعنی کہا کہ یہ میرا موقف ہے، اور کاش کہ امیر معاویہ کا بھی یہ موقف ہوتا، اور پھر عمر نو بھی پالو تم صحابی کے کسی عمل کو نہیں پہنچ سکتے. سارا کچھ اس نے باتیں کی. اب دیکھیں مرزا بدلا یا حدیث بدلی. اگلا اسی کا کلپ آپ دیکھ لیں. سلوگن کے طور پر سارے فرقے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے؟ جی سنی. ہاں، اب آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے، اور میں نے اب آپ سے اخلاقیات پوچھنی ہے. کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ صحابی کا گھوڑا جو جانور ہے آپ کسی بزرگ کو اس جانور سے اور اس کے قدموں سے لگی ہوئی خاک سے بدتر کہیں؟ بالکل نہیں. جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ فراڈ ہے کہ کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرے. نہیں، وہ مومن ہے، وہ جانور ہے. جانور اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. اس کو آپ نے ہضم کیا ہوا تھا. میں نے تو جانور کی بات نہیں کی. آپ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال بزرگ تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے تو آپ کے وہ فراڈی پیشواؤں کو، پھر میں وہ بات کروں گا، فراڈی پیشواؤں کو ایکسپوز کر دیا کہ تم تو فراڈ کر رہے تھے. میں نے تو صحیح نعرہ بتایا ہے، میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. آپ اب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے فراڈی پیشوا یہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہے. اس کی پرانی ویڈیو پہلے میں نے آپ کو دکھائی. اب اس کی نئی ویڈیو جو ارشاد بھٹی کے ساتھ، اس میں عبداللہ بن مبارک جو محدث ہیں اس کو فراڈیا کہہ رہے ہیں. اب یہاں کس طرح کے سخت الفاظ استعمال کیے اس نے. تمہارے فراڈی پیشوا، تو فراڈیا کسے کہہ رہے ہیں؟ محدث عبداللہ بن مبارک. یہ قول کس کا تھا؟ عبداللہ بن مبارک محدث جو بخاری مسلم کے راوی ہیں. مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے عبداللہ بن مبارک کا قول کہ عمر بن ثابت سے آپ نے حدیث نہیں لینی، اس لیے کہ وہ بزرگوں کو گالیاں دیتا تھا، تو اس سے بھی کوئی حدیث نہ لی جائے.
نہ اس کا درس سنا جائے، کیونکہ یہ صحابہ کا اولیاء کرام کا گستاخ ہے۔ تو یہ فراڈیہ کسے کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کو کہہ رہا ہے۔ کس بات پہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، چاہے کتنے بڑے محدث ہوں یا کتنے بڑے پیر ہوں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کی خاک اور گھوڑے سے انسان کو جانور کے ساتھ؟ نہیں نہیں نہیں، انسان کی تو بڑی عظمت ہے۔ وہاں کیا کہہ رہا تھا؟ میرا یہ موقف ہے، اور حدیث بھی سنائی۔ اب یہاں کہہ رہا ہے نہیں، اب یہ کس طرح بدلتا ہے پینترے۔ اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گھوڑا کہا۔ اب یہاں کہہ رہا ہے نا کہ کسی انسان کو، مسلمان کی عزت جو ہے وہ بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ اب صحابی حضرت امیر معاویہ کو گھوڑا کہہ رہے ہیں، اور جو قول عبداللہ بن مبارک کا کہ حضرت معاویہ کا گھوڑا جو ہے اس کی خاک کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے، اس بات کو کیسے بدلتا ہے اور کہتا ہے سنیوں نے بھی ایک گھوڑا نکالا ہے، معاویہ گھوڑا۔ گھلنا کر دو۔ ویسے آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہونا ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ وہ کہانی آپ کو بابا خادم رضوی صاحب بھی کرواتے رہے، اور اس دن بھی کہتے ہیں حضرت معاویہ کا گھوڑا۔ ایک شیعہ کا گھوڑا، ایک سنیوں نے بھی گھوڑا نکال لیا، معاویہ گھوڑا۔ شیعہ نے اپنا گھوڑا لادا نکالا ہوا ہے، سنیوں نے اپنا معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے۔ وہ بھی سنیوں کا گھوڑا، معاویہ گھوڑا۔ دو گھوڑے جے، ہاں شیعہ دا بھی گھوڑا جے تو معاویہ گھوڑا بھی ہے جے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح گستاخی کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا قول کیا ہے؟ معاویہ کا گھوڑا، اس سے جو خاک اڑی اس نے جو اڑائی ہے وہ بہتر ہے عمر بن عبدالعزیز سے جو تابعی ہیں، اور خود اس نے حدیث بیان کی ہے کہ جناب علی عمر نو بھی پالے ہیں، صحابی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس بات کو کیسے پلٹا رہا ہے اور کس طرح صحابی کی گستاخی کر رہا ہے۔ معاویہ کا گھوڑا اور معاویہ گھوڑا، کمینے آدمی سے بچیں۔ ایسے کمینے اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کی آخرت برباد کرتے ہیں۔ ایسے گستاخوں سے اپنے بچنا ہے۔ حدیث نہیں بدلی، قرآن نہیں بدلا، یہ لوگ بدلتے ہیں۔ ان کے اندر گستاخی، بغض اور اناد آتی ہے نا، پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور خود کہہ رہا کہ میرا موقف یہ تھا، بعد میں کہہ رہا تمہارا فراڈی پیشوا کہہ رہے ہیں۔ اور فراڈی کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک، محدث ہے، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ کہتا ہے میرا دین بخاری مسلم سے ہے۔ بھائی ان کے راویوں کو تم نے فراڈیہ کہہ دیا، کیا کچھ کر دیا، تو نے گالیاں دے دی۔ تو ایسے آدمی سے اپنے بچنا ہے جو اولیاء کرام کا، محدثین کا، صحابہ کا گستاخ ہو۔ یہ امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ ایسے گستاخوں سے اپنی حدیث بھی نہیں لینی۔